सोच समझ के जवाब न चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब न चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी प्यारी बच्ची और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर अपना प्यारा प्रोग्राम लिए आपके सामने हाजिर हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। और इस प्रोग्राम में आप सबसे पहले तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं और इस कहानी से मिलने वाले बहुत से मदनी फूल हम वो सुनते हैं। इब्तिदान जो इस कहानी से हमारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ सबक सीखती हैं, इनसे ये मदनी फूल लेती हैं, ये हमें बताती हैं, और फिर जो इससे हासिल होने वाला सबक है वो बयान किया जाता है। फिर एक हमारा दूसरा सेगमेंट होता है सवाल जवाब का, तो हम सवालात कुछ करते हैं और ये बच्चियां हमें जवाब देती हैं। इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट होता है अच्छी बात। अच्छी बात में हम अपनी बच्चियों से ही अच्छी बात की इब्तिदा करते हैं। हमारी वैसे दो टीमें बन जाती हैं, इन दोनों टीमों से मुकाबले का सिलसिला भी होता है। बहरहाल इसके अलावा बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आपसे गुजारिश करूंगा आप मदनी चैनल के स्क्रीन के सामने तशरीफ़ ले आइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो हम कुछ तारुफ करवाएंगे अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों का। चलें जी, हम तारुफ कर लेते हैं दाईं जानिब से। पहले हम टीमें दो बना लेते हैं। इस टीम का नाम क्या है? रेड। ठीक है, ये टीम रेड, और ये टीम कौन सी होगी? ब्लू। चलें जी, टीम रेड और टीम ब्लू। जी, हम टीम रेड की तरफ बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? फातिमा। सैयदा मिशाल फातिमा, माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं सैयदा मिशाल फातिमा बाजी को, मरहबा। जी, आपका नाम क्या है? मुनीबा। मुनीबा, अच्छा चलिए जी, मुनीबा पूरा नाम है। अब्बू का नाम क्या है? मामा फन। मुनीबा बिनते मोहम्मद फ़हद। मुनीबा बाजी मरहबा कहते हैं आपको, हमारी प्रोग्राम में आप आई, मरहबा। चलिए जी, अब हम दूसरी टीम की तरफ जा रहे हैं। आपका इस टीम का नाम क्या है? ब्लू। टीम ब्लू, माशाअल्लाह। चलिए, आपका नाम क्या है? इकरा बिनते मुहिउद्दीन। इकरा बिनते मुहिउद्दीन, माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं इकरा बाजी आपको भी। जी, आपका नाम क्या है? रानिया शाहिद। रानिया शाहिद, माशाअल्लाह जी, मरहबा कहते हैं आपको भी। आप सबका शुक्रिया। अच्छा, दोनों टीमें तैयार हैं ना? जी। सही तैयारी के साथ हैं? सवालात भी होंगे, जवाबात भी होंगे और अच्छी बातें भी होंगी। और सबसे पहले हमारा पहला सेगमेंट, और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। आज की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी ही प्यारी कहानी है। लेकिन कहानी सुनने से पहले प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजने की फजीलत हम सुनते हैं। सुनेंगी प्यारी बच्चियाँ? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े। प्यारी बच्चियों, कितनी मरतबा? 50। सैयदा मिशाल बाजी कितनी मरतबा? 50 मरतबा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सुबहानअल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए प्यारी बच्चियों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलत है कि जो शख्स अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक भेजे। अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा।
मुसाफहा का मतलब पता है प्यारी बच्चों क्या है? काम करना। यानी हाथ मिलाना। क्या करना? हाथ मिलाना। हाथ मिलाने को क्या कहते हैं? मुसाफहा करना। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसके साथ मुसाफहा करूंगा, इसलिए हमें नियत करनी चाहिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। जी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज की कहानी और इस कहानी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का एक वाक़या हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मक्का शहर के जो नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, अच्छा वो लोग ऐसे थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी भर तंग करते रहे। क्या करते रहे? तंग करते रहे। अच्छा वो लोग इस्लाम भी नहीं लाए, इस्लाम भी कबूल नहीं किया, तंग भी किया और इस्लाम भी कबूल नहीं किया। अच्छा ऐसा ही एक शख्स, यानी कि जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे नबी को तंग करते थे, अच्छा इस्लाम भी कबूल नहीं किया, उन लोगों में से एक शख्स अबू जहल भी था। कौन था? अबू जहल। जी प्यारी बच्चियों, अबू जहल। अच्छा ये शख्स, इसने पता है क्या कहा था? इसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं काबे में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, काबे में, काबातुल्लाह में नमाज पढ़ने से मना कर दिया। अच्छा आप प्यारी प्यारी बच्चियों ने काबा शरीफ देखा है? तस्वीर तो देखी होगी आप लोगों ने, कैसा होता है काबा शरीफ? इकरा बाजी बताएंगी। काले कलर का गुलाब चढ़ा हुआ होता है। जी काले कलर का गुलाब चढ़ा हुआ। जी, ब्लैक कलर का, काले कलर का गिलाफ चढ़ा होता है। और फिर और क्या होता है उसके, और क्या करते हैं वहाँ पर मुसलमान जब जाते हैं तो तवाफ करते हैं, उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। काबा शरीफ के गिर्द क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हैं। बड़ा प्यारा मंजर होता है प्यारी बच्चियों। आप स्क्रीन पर भी मुलाहजा कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, प्यारा प्यारा काबा शरीफ, माशाल्लाह कितना प्यारा है। अल्लाह तबारक व तआला का ये प्यारा घर, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें प्यारे प्यारे घर काबातुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। अच्छा प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छा अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा? इस शख्स ने कहा कि मैं हुजूर को नमाज नहीं पढ़ने दूंगा काबा शरीफ में, यानी इसने मना कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं उनको मना कर दिया कि आप काबा शरीफ में नमाज नहीं पढ़ सकते। और वो क्या कहता था? वो कहता था कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख लिया, कहाँ पर नमाज पढ़ते देख लिया, कहाँ नमाज पढ़ते देख लिया? मक्का शरीफ, काबा शरीफ में। कहा कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा शरीफ में नमाज पढ़ते देख लिया तो अपने पाँव से उनकी गर्दन कुचल दूंगा, तौबा तौबा हाज़ल्ला, और उनका चेहरा खाक में मिला दूंगा, माअज़ल्लाह, तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह। बुरी बात है ना प्यारी बच्चियों, कितनी बुरी बात की अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी काबा शरीफ में जाकर नमाज पढ़ा करते थे। कितने मज़े की बात कि एक तरफ वो लोग धमकियां दे रहे हैं कि हम गर्दन कुचल देंगे, हम तकलीफ़ पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? नमाज मक्का शरीफ में, काबा शरीफ में जाकर आप नमाज अदा फरमाया करते थे। अच्छा प्यारी बच्चियों, एक मरतबा क्या हुआ? एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। उस अबू जहल ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा करने के इरादे से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा। तो जैसे ही
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں پر نماز پڑھ رہے تھے؟ کعبہ شریف میں۔ کہاں پر؟ کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اچانک ابو جہل ڈر گیا اور بھاگنا شروع ہو گیا، ڈر گیا اور بھاگنے لگا، اور پھر پوری بری طرح سے کانپنے لگا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگ، اتنا ڈر گیا کہ جسم اس کا کانپنے لگ پڑا۔ مشال باجی، ابو جہل کو کیا ہوا؟ ڈر لگ گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ گیا، ڈر گیا، اور پھر کیا کرنے لگا؟ کانپنے لگا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ کانپنے لگا۔ منیبہ بابا جی ایسے ہی ہے نا جی؟ تو کانپنے لگا۔ اچھا، اب اتنی بری حالت، پہلے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے جا رہا تھا، اور اب اپنی حالت یہ ہے کہ ڈر بھی رہا ہے، کانپ رہا ہے، بھاگ گیا وہاں سے۔ اچھا، اس کے جو ساتھی تھے، ابو جہل کے جو دوست تھے، انہوں نے اس کی یہ کنڈیشن دیکھی، یہ حالت دیکھی، اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، اور اچانک تم ڈر گئے اور بھاگ پڑے اور جسم کانپنے لگ پڑا ہے، یہ کیا ہوا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے۔ خندق کس کو کہتے ہیں؟ گڑھے کو۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک گہرا سا گڑھا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گڑھا ہوتا ہے، گہرا سا ایک گڑھا ہوتا ہے، اسے خندق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خندق بولتے ہیں۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا ہے؟ ایک خندق ہے جی، ایک خندق ہے، اور اس میں کیا ہے؟ کہا جس میں آگ جل رہی ہے، اس گڑھے میں، اچھا اس خندق میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ جل رہی تھی۔ اچھا یہاں پر ختم نہیں ہوا، ایک تو کہہ رہا ہے میں اس لیے ڈر گیا کہ وہ ایک تو خندق تھی، گڑھا تھا، اور پھر وہاں پر آگ جل رہی تھی، اور کہا کہ میں نے کچھ خطرناک پرندے دیکھے۔ کیا دیکھے؟ پرندے دیکھے، خطرناک قسم کے پرندے۔ اچھا وہ کیا تھے؟ کہا کہ وہ پرندے اپنے بازو پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو اس وجہ سے میں ڈر گیا، اور پھر میں ڈر کے بھاگ گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر کر بھاگ گیا۔ پیاری بچیوں، ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں ڈر گیا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اپنی جان بچانی تھی، اسے جان پیاری تھی، کہا کہ میں اس لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ اچھا پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو خندق تھی وہ آگ تھی۔ کیا تھی؟ آگ، خندق، گڑھا، اور وہ پرندے وہ صرف ابو جہل کو نظر آ رہے تھے۔ کس کو؟ ابو جہل۔ صرف ابو جہل کو نظر آ رہے تھے، اور کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی پیاری وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے وہاں پر موجود تھے۔ کیا تھے؟ فرشتے۔ جی فرشتے تھے، اسی وجہ سے ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جا سکا، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکا ہے۔ جی پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کر لیا، کیا کیا؟ نماز کو مکمل کر لیا۔ منیبہ بابا جی کیا کیا؟ مکمل کر لیا۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو مکمل کیا تو ارشاد فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے جسم کو الگ الگ کر دیتے۔ فرشتے اس کے جسم کے الگ الگ حصے کر دیتے، یعنی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ فرشتے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتے بھی وہاں پر کیا تھے؟ موجود تھے نا۔ کہا کہ جب وہ اگر آ جاتا ابو جہل مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو فرشتے اس کو چھوڑتے نہیں، بلکہ اس کے جسم کے الگ الگ حصے کر دیتے، الگ الگ پارٹ کر دیتے۔ تو وہ ویسے ہی پہلے سے ہی ڈر کر بھاگ گیا۔ اچھا پیاری بچیوں، ابو جہل جب تک زندہ رہا، کیا رہا؟ جب تک زندہ رہا۔ منیبہ بابا جی کیا ہوا؟ جب تک ابو جہل زندہ رہا،
ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ دشمنی کرتا رہا جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا رہا. کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے تو یہ کوشش کرتا تھا. تکلیف دینے کی کیا کرتا رہا؟ کوشش کرتا رہا. کسی طرح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے، وہ اس کی کوشش کرتا تھا. اور اکیلا نہیں کرتا تھا، اوروں کو بھی ابھارتا تھا، اکساتا تھا، اوروں کو بھی کہتا تھا، دوسروں کو بھی، کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ. ایک تو خود تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا اور دوسروں کو بھی کہتا تھا کہ تم بھی کیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ. کیا کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ. یہ اس کا عمل رہا. اور پھر یہ جنگ بدر میں مارا گیا. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ یہ مارا گیا. جی پیاری بچیوں، آج کے اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھتے ہیں نا کہ ہم ہر مرتبہ جب کہانی سنتے ہیں، جو واقعہ سنتے ہیں، اس سے پھر ہم سبق بھی لیتے ہیں. آج کے اس واقعہ سے ہماری ٹیم ریڈ نے کیا سیکھا؟ جی آپ بتائیں گی مشال با جی کیا سیکھا؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. جی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں مشکل وقت ہے، مشکل دور ہے، کفار تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے دعوے کیے تھے، منع کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں جا کر نماز بھی ادا فرماتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو، مشکل وقت ہو، مثال کے طور پر کبھی ہم سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. جو بچے ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ مسجد میں جا کر مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں گے، اور جو بچیاں ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی. اسلامی بہنیں کیا کریں گی؟ بچیاں اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گی. چلیے منی بابا جی، ہمیں سیدہ مشال با جی نے بتایا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، بڑی پیاری بات بتائی. جی آپ بتائیے منی بابا جی. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. ماشاء اللہ، جی پیاری بات. چلیے جی آپ بتائیے، اس واقعہ سے، اس کہانی سے اقرا باجی نے کیا سیکھا؟ ہمیں آگ کے قریب نہیں جانا چاہیے. جی ہمیں آگ کے قریب نہیں جانا چاہیے. آگ کی بات بھی ہوئی یہاں پر. آگ کے قریب ہمیں نہیں جانا چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں وہ آگ سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں اگر دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے تو جلدی سے چولہا جلا دیں گے. آگ وہ بلکہ بالخصوص ماچس اگر ہو تو اس کے ساتھ وہ جلاتے رہتے ہیں، تیلیاں جلاتے رہتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کبھی کپڑوں کو آگ لگ جائے، گھر میں کسی پردے کو آگ لگ جائے، کارپیٹ کو آگ لگ جائے تو نقصان ہو سکتا ہے نا. تو پیاری بچیوں، ہمیں آگ کے قریب نہیں جانا چاہیے. ماشاء اللہ. جی آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ ہمیں دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. جی ہمیں دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتا تھا، پریشان کرتا تھا. تو لہٰذا اس واقعہ سے بچی نے یہ بھی لیا کہ ہمیں دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بے ادبی کرتے ہیں. اقرا باجی کیا کرتے ہیں؟ بے ادبی. جو لوگ اللہ پاک کے پیارے نبیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے ناراض ہوتا ہے. اللہ پاک ان سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. اور ایسے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جی اچھا، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ دعا. اور وہ دعا کیا کرنی چاہیے؟ کہ اللہ پاک ہمیں ایسے بے ادب لوگوں سے محفوظ فرمائے. کیا کرے؟ اللہ پاک ہمیں ایسے بے ادب لوگوں سے محفوظ فرمائے. جی آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ جس کا نام تھا کہانی، یہ مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوال جواب۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے تارے تارے۔ جی ماشاء اللہ، سوال جواب، اور دونوں ٹیمیں امید کرتے ہیں تیاری کے ساتھ ہوں گی۔ دونوں تیار ہیں ٹیمیں؟ چلیے جی ہم دونوں ٹیموں سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ٹیم ریڈ۔ ریڈ، اور یہ ٹیم کون سی ہے؟ ٹیم بلو۔ ماشاء اللہ، چلیے جی ٹیم ریڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سے نبی کو دنیا میں بھیجا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سے نبی کو دنیا میں بھیجا؟ آپ دونوں میں سے کون بتائے گا؟ جی چلیے بتائیے۔ آدم۔ ماشاء اللہ، حضرت آدم علیہ السلام۔ جی اللہ پاک نے سب سے پہلے جس نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف جس کا نام ہے ٹیم بلو۔ ماشاء اللہ، ٹیم بلو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے کون سے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات تمام نبیوں کی امامت فرمائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے کہ نبی پاک ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ ماشاء اللہ، چلیے جی اب ہم پھر اپنی دوسری ٹیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ نماز کے احکام کتاب، اس کے رائٹر کون ہے؟ یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ نماز کے احکام کتاب، اس کے رائٹر کون ہے؟ لکھنے والے کون ہیں؟ کنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے؟ جی منیبہ بابا جی، ٹیم ریڈ تو نہیں بتا پا رہی، آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ جی آپ بتائیں گی، بتائیے۔ امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کتاب کے رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، آپ کی تصنیف ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، چلیے جی اب ہم آپ ہی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بقر عید پر کیا چیز مسلمان ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہیں؟ گوشت۔ گوشت۔ جی ماشاء اللہ، بقر عید پر، بڑی عید پر، عید الاضحیٰ پہ جو مسلمان چیز تقسیم کرتے ہیں وہ ہے گوشت۔ جی ہاں پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کبھی قربانی کریں، جس طرح ابھی حال ہی میں قربانی کے ایام گزرے، قربانی کے مبارک دن گزرے، بہت بڑی تعداد جنہوں نے جانوروں کو ذبح کیا، تو ہمیں غریبوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھنا چاہیے اور گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ چلیے اب ایک سوال دونوں ٹیموں سے، ایک سوال دونوں ٹیموں سے، اور جس کو آتا ہوگا وہ کرے گی ہاتھ کھڑا، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ بتائیے یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ بقر عید کو کہتے ہیں یا 9 ذو الحجہ کو؟ بقر عید کو کہتے ہیں یا 9 ذو الحجہ کو؟ جی نہیں، ابھی تو ہاتھ کھڑا کرنا تھا نا، یہ تو آپ نے جواب دے دیا، اور جواب بھی دیا، صحیح دیا غلط دیا ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی بات نہیں کریں گے، ابھی ہم پہلے جواب لیں گے۔ چلیے کون بتا رہا ہے جی؟ اچھا مشال باجی بھی ہاتھ کھڑا کر، ساروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ چلیں سب سے تھوڑا تھوڑا جواب لے لیتے ہیں۔ آپ بتائیے یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ بقر عید کو یا 9 ذو الحجہ کو؟ بقرہ عید کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، چلے جی آپ بتائیے منیبہ بابا جی۔ اچھا جی، آپ کے نزدیک بھی بقرہ عید کو کہتے ہیں؟ چلیے جی 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں، ان کے نزدیک 9 ذو الحجہ ہے۔ چلیے جی آپ بتائیے۔ 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں۔ چلیے جی اب کیا صحیح ہے کیا غلط؟ یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ بقرہ عید کو نہیں کہتے بلکہ 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، چلیے جی اس طرح ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم کچھ نعرے لگا لیں۔ جی ہم کچھ نعرے لگاتے ہیں، جوش و خروش سے نعرے لگائیں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی،
जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती, उस्मान गनी जन्नती, फातिमा ओ अली जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती, है मुआविया भी जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जी प्यारी बच्चियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। चलिए जी, अच्छी बात में आज हमें मिसाल बाजी, सैयदा मिसाल बाजी हमें क्या अच्छी बात बताएंगी जी? नदी चैनल देखना चाहिए। जी प्यारी बच्चियों, माशाअल्लाह, सैयदा मिसाल बाजी ने हमें बताया कि हमें मदनी चैनल देखना चाहिए। बच्चे किड्स मदनी चैनल भी देखें, मदनी चैनल भी देखें, बड़े प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आते हैं, आप मदनी चैनल ज़रूर देखिए। बड़ी प्यारी बात बताई। चलिए अब हम बढ़ते हैं मुनीबा बाजी की तरफ, देखते हैं हमें आज की अच्छी बात मुनीबा बाजी क्या बता रही हैं। जी मुनीबा बाजी। पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी बैठ कर पीना चाहिए। माशा अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलेंगी ना? माशा अल्लाह, हमें पानी बैठ कर पीना चाहिए। जी प्यारी बच्चियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है, बैठ कर पानी पीना। माशा अल्लाह। चलिए अब हम दूसरी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है टीम ब्लू। जी, टीम ब्लू की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बताइए आज की अच्छी बात, आप हमें क्या बता रही हैं? हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बड़ी प्यारी बात कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। माशा अल्लाह। चलिए आप हमें क्या बात बता रही हैं? अम्मी अब्बू को तंग नहीं करना चाहिए। अम्मी अब्बू को तंग नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। अम्मी अब्बू को भी तंग नहीं करना चाहिए, बहन भाइयों को भी तंग नहीं करना चाहिए, रिश्तेदारों को भी तंग नहीं करना चाहिए। हमें बहन को मारना नहीं चाहिए। जी, हमें बहनों को भाइयों को मारना भी नहीं चाहिए। यूं कहिए कि हमें किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, किसी के साथ झगड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमें लड़ाई, अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करते। सैयदा मिसाल बाजी। अपने पापा को तंग नहीं करते। जी जी, अच्छे बच्चे अपने पापा को तंग नहीं करते, अपनी मामा को तंग नहीं करते, वो किसी को भी तंग नहीं करते। ठीक है, माशाअल्लाह। चलिए कुछ बातें मैं भी आपको अर्ज करता हूँ। जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई मौजूद नहीं है, क्या नहीं है? मौजूद नहीं है, तो उसकी बुराई नहीं बयान करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि दोस्त मौजूद नहीं होता तो उसके पीछे उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करते हैं, बुरी बातें उसकी बताते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें किसी की गीबत, मुनीबा बाजी, हमें किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। जी, और कभी कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गलती हो सकती है ना, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है। तो गलती अगर हो जाए तो फौरन हमें पहला काम क्या करना है? माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांग ले। हमें बिला वजह अड़ना नहीं है, बिला वजह की ज़िद नहीं करनी, और हमने फौरन क्या करना है? माफ़ी मांग लेनी है। क्या करना है? माफ़ी मांग लेनी है। जी अच्छा प्यारी बच्चियों, कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई चीज़ रखी, सैयदा मिसाल बाजी, कभी आपने कोई चीज़ रखी और भूल गई, कहाँ रखी? अब क्या करें? कैसे तलाश करेंगे? तलाश भी तो करेंगे, लेकिन अब क्या करें? याद नहीं आ रहा। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कभी ऐसा हो जाए कि आप कोई चीज़ भूल जाएं और आपको वो चीज़ मिल ना रही हो, तो आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह वो चीज़ मिल जाएगी। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें बुरी बात नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बुरी बात नहीं करनी चाहिए। जी जी, झूठ नहीं कहना। जी, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा
سچ بولنا چاہیے. ماشاء اللہ. چلیے جی ایک اور. پیاری بچیوں جب ہم اذان سنیں تو ہمیں فوراً نماز کی تیاری کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی تیاری کرنی چاہیے. جیسے ہی کانوں میں اذان کی آواز آئے تو پیاری پیاری بچیاں گھر میں نماز کی تیاری کریں گی اور پیارے پیارے بچے اپنے ابو کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ مسجد کی طرف جانے کی تیاری کریں گے, نماز کی تیاری کریں گے, نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ جب بھی ہم اذان سنیں گے تو کیا کریں گے؟ نماز کی تیاری کریں گے. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جی پیاری بچیوں اور کڈس مہدی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ بھی مکمل ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا. جس کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے تارے. ہم ہر پروگرام میں ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی دعا سیکھتے ہیں. کسی بھی موضوع پر ہم دعا سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے چھینک آنے کی دعا سیکھ لی, چھینک کا جواب دینے کی دعا سیکھ لی. آج ہم بڑی پیاری ایک دعا سیکھیں گے. جب آپ لوگ تیار ہوتے ہیں, جی جب تیار ہوتے ہیں تو ہم تیار ہونے کے لیے شیشے کا استعمال کرتے ہیں نا, آئینہ, شیشہ, اس کا استعمال کرتے ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم وہ پیارے پیارے بچے ہیں تو اپنا امامہ باندھیں گے, پیاری بچیاں ہیں تو انہوں نے اسکارف کو اوڑھنا ہے. جی تو ہمیں آئینہ دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جب ہم آئینہ دیکھیں تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ چلیے آج ہم یہ دعا سیکھیں گے. آپ مل کر پڑھیں گی؟ جی چلیے پڑھیے. اللہم, بلند آواز سے پڑھیے. اللہم اللہم حسنت حسنت اللہم حسنت. یہاں تک کسی کو یاد ہو گیا ہو؟ جی آپ سنائیں گے. جی اللہم حسنت. ماشاء اللہ. اللہم اللہم حسنت حسنت خلقی خلقی حسنت حسنت خلقی. خلقی. جی ادھر تک سنائیں گی ہمیں. جی آپ سنائیں گی. اللہم حسنت خلقی. خلقی. ماشاء اللہ. آپ سبحان اللہ بولیں گی نا؟ جی پڑھیے. اللہم اللہم حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن 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 خلقی 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 فحسن فحسن خلقی. خلقی. اللہم اللہم حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن فحسن خلقی. خلقی. اللہم اللہم حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن فحسن خلقی. خلقی. جی کوئی سنائے گا؟ دوبارہ پڑھتے ہیں. اللہم اللہم حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن فحسن خلقی. خلقی. ماشاءاللہ. جی آپ میں سے کون سنائے گا؟ چلیے جی جی مشال باجی, اقرا باجی میں سنائیں گی. اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیاری بچیوں ہم نے دعا سیکھی آئینہ دیکھنے کی, تو جب بھی ہم آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. ماشاء اللہ. تو ہمارا دعا کا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم کچھ نعرے لگا لیں. جی جی ہم کچھ نعرے لگاتے ہیں, جوش و خروش سے نعرے لگائیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی, عثمان غنی جنتی,
فاطمہ او علی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیاری بچیوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جی ہاں جی نہیں۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے تارے۔ چلیے جی ماشاء اللہ، دونوں ٹیمیں تیار ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں ٹیم ریڈ کی طرف۔ آپ بتائیے جی سیدہ مشال باجی، آپ نے ہمیں بتانا ہے جی ہاں جی نہیں کے اس سیگمنٹ میں مدینہ منورہ عرب شریف کا شہر ہے۔ سیدہ مشال باجی، کیا مدینہ منورہ عرب شریف کا شہر ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں، آپ نے جواب دینا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ جواب دے دیا جی ہاں۔ چلیے جی، آپ کا جواب درست ہے۔ جب جواب درست ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیے اب ہم دوسری ٹیم کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بتائیے جی پیاری بچیوں، کیا ہمیں اپنے بڑوں کو سلام میں پہل کرنی چاہیے؟ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو سلام میں پہل کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بڑا آتا ہے تو ہمیں پہلے مقدم ہو، آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہم خود ہی سلام کریں۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں خود ہی سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ چلیے جی ماشاء اللہ، اب ہم دوسری ٹیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی منی بابا جی، آپ بتائیے کیا پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے؟ جی ہاں، پانی بیٹھ کر پینا سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے جی، اب ہم آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید کے 30 پارے ہیں؟ ماشاء اللہ، اقرا باجی کا جواب درست ہے کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ بتائیے کیا جمعہ کی نماز جمعہ کے دن پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، رانیہ باجی کا جواب درست ہے۔ مل کے بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے جی، اب ہم آپ دونوں سے سوال کرتے ہیں، تو جس کو جواب آئے گا وہ اپنا یہ فلپ بورڈ اٹھا لے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ بتائیے کیا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے؟ آپ دونوں میں سے کون بتائے گا؟ چلیے جی، منی بابا جی نے بتا دیا۔ ماشاء اللہ، منی بابا جی کا جواب درست ہے۔ چلیے اسی طرح اب دوسری ٹیم کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے دونوں میں سے جس کو آتا ہوگا وہ اٹھا لے گا۔ چلیے آپ بتائیے کیا قرآن مجید پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں۔ ماشاء اللہ، دونوں نے ہی جواب دے دیا اور دونوں کا جواب درست ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں، اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا، سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے، پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے، مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا